الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے. خاص طور پر جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ ایک مشہور صورت ہے. سب سے پہلے اس صورت کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آج کل لوگوں میں مشہور ہے بعض صورتوں کی فضیلت جو من گھڑک ہے، ضعیف ہے. اس صورت کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے لا اقسم بیوم القیامہ. لا اقسم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیوم القیامہ، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ قیامت کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، صبح شام کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں. میں اور آپ نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے قیامت کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسم. میں اور آپ نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ کھا سکتا ہے. کیوں؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آپ اللہ کو نہیں پوچھ سکتے اللہ تعالیٰ تو نے ایسا قسم کیوں کھائے، اللہ تعالیٰ ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتی ہیں کہ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کے. قیامت ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ قیامت قیامت کسے بولتی ہیں؟ قیامت جس دن لوگ قبر سے کھڑے ہوں گے اسے بولتی ہیں کہ قیامہ. قیامہ کا مطلب کھڑا ہونا. قیامہ بولتے عربی زبان میں کھڑا ہونا. آپ قبر سے نکل کر کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ حشر کے میدان میں. وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ. نفس کی 3 قسم ہے معلوم ہے. ایک نفس مطمئنہ، نیک لوگوں کا نفس ہوتا ہے. نفس مطمئنہ کسے بولتے ہیں؟ نفس بولتا ہے چل نماز پڑھیں گے، چل روزہ رکھیں گے، چل صدقہ و خیرات کریں گے. اسے نفس مطمئنہ. اگر آپ کے اندر یہ نفس ہے سمجھو کہ آپ نفس مطمئنہ آپ کے اندر ہے. وہی تو ملک الموت موت کے وقت بولیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ چل، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا. خوشی خوشی نفس مطمئنہ کو ملک الموت موت کے وقت جو ہے نا خوشخبری دیں گے. ایک اور جو نفس امارہ، یہ اکثر بلکہ میجارٹی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے انسان کو گناہ کی طرف بھڑکاتا ہے. گناہ، جھوٹ کی طرف، حرام کی طرف، غیبت کی طرف، نماز چھوڑنے کی طرف. یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو گناہ کی طرف جو نہ لے کر جاتا ہے. نفس لوامہ، لوامہ بولتے ہیں آپ نے سنت کیوں نہیں پڑھا. ایک نفس جو ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم سنت نہیں پڑھتے، نفس بولتا ہے کیوں سنت نہیں پڑھتا تو؟ یہ نفس لوامہ ہے. کیوں صدقہ و خیرات نہیں کرتا؟ یعنی کہ اگر آپ کوئی نیک کام نہیں کریں گے تو نفس لوامہ آپ کو ٹوکتا ہے. گویا کہ علماء نے کہا کہ یہ بھی نیک لوگوں کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ چل آج سنت نہیں پڑھے، نفس بولتا ہے کیوں سنت نہیں پڑھے آج فجر کا، کیوں آج صدقہ نہیں کیا، کیوں آج نماز نہیں پڑھا. یعنی کہ نفس جو ٹوکتا ہے نا اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. انسان، یعنی کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا. اکثر مفسرین نے کہا کہ قرآن میں انسان کا جو لفظ ہے کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایحسب الانسان، یعنی کہ کافر یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا. کب؟ مرنے کے بعد. کافر یہی بولتا ہے نا ہم جب مر جائیں گے بس ختم ہو جائے. وما یہلکنا الا الدہر. تو یعنی کہ ہم مر جائیں گے پھر کئی سالوں کے بعد دوبارہ ہم پیدا ہوں گے بچے کی شکل میں، جانور کی شکل میں. کافروں کا کہنا یعنی کہ اللہ دوبارہ قیامت کے دن اللہ ہم کو پیدا نہیں کرے گا. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. وہی اللہ نے کہا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ.
کافروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ بلا ضرور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. بلا کا جو معنی ہے ضرور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، بلکہ قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ ہم کو دوبارہ پیدا بھی کرے گا. آج فنگر پرنٹ جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ آج جیسا ہے کل قیامت کے اللہ ہم کو پیدا کرے گا. پورے لوگوں کو کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوگا جیسا کہ آج ہی آج ہمارے پاس، یعنی کہ اتنا ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. ہمارا فنگر پرنٹ بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہی. وہی اللہ نے کہا کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے، بلکہ ہر چیز ہم پیدا کریں گے. اس کے بعد یہاں ایحسب الانسان، اکثر آپ دیکھیں گے جو قراء کرام جو نا ایحسبو پڑھتی، ایحسب پورے قرآن میں ایحسب الانسان ایحسب الانسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایحسب الانسان پڑھے، ایک مرتبہ ایحسب الانسان پورے قرآن میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں ذکر کرتی ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ پر گناہ، یہاں تک کہ موت اس کے پاس آ جاتی ہے. موت یہاں تک لیفجر امامہ، گناہ کرتے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے. دیکھیں انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوری توبہ کرو، لیکن انسان جو ہے نا گناہ پر گناہ توبہ نہیں کرتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. قبول ہوگا وہاں؟ نہیں. موت کو دیکھ کر اللہ ہمارے توبہ قبول نہیں کریں گے. اسی وجہ سے ابھی موقع ہے. ان اللہ لا يقبل التوبہ ما لم يغرغر، جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے. بلکہ کافر یہاں تک یسأل ایان یوم القیامہ. دوسری بات یہ ہے نا، کافر ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، کب آئے گی قیامت. بار بار کافر پوچھتے تھے. اللہ نے کہا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بَرِقَ الْبَصَرُ، جیسا کہ کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، ہم آنکھ پھاڑ کے ہم لوگ دیکھتے یہ کیا ہو گیا بھائی، پورا آنکھ پھاڑ کے ہم لوگ دیکھتے. جب قیامت قائم ہوگی آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، یہ جو ہے نا سمندر کا پانی جو ہے نا پورا آگ بن جائے گا. جب یہ قیامت قائم ہوگی اس وقت انسان آنکھ پہاڑ کے دیکھے گا کیا ہو گیا یہ چیز. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پوری آنکھ جو ہے نا انسان پھاڑ کے دیکھے گا. کافر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تم آنکھ پھاڑ کر تم دیکھیں گے. وہاں کیا ہوگا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ چاند گرہن کی نماز کیا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی روشنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں چاند گرہن میں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب قیامت قائم ہوگی یہ چاند کی پوری روشنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے، پوری روشنی، کچھ بھی روشنی نہیں رہے گا چاند میں، پوری کی پوری روشنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کریں گے. اس دنیا میں تو نہیں جمع کر سکتے. اللہ نے کہا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اس دنیا میں یہ چاند سورج کے پاس نہیں آ سکتا، سورج چاند کے پاس نہیں آ سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن کل قیامت کے اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو دونوں جمع کریں گے. جمع کر کے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ ان الشمس والقمر یکوران فی النہار. سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم کپڑے کو فولڈ کرتے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو فولڈ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. حدیث میں آتا ہے سورج اور چاند کو فولڈ کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، یقول الانسان، انسان بولے گا قیامت کے دن، یومئذ این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کیونکہ انسان مصیبت میں کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی وہاں حشر کا میدان ہوگا، کافروں کو معلوم ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے. وہاں بولے گا کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. وہاں آواز آئے گی کہ کلا لا وزر، کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے. وزر عربی زبان میں بولتے ہیں، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی مصیبت آئی، اس وقت تو لوگ پہاڑ کے پیچھے جا کے چھپ جاتے تھے. اسے بولتی کہ وزر، وزر کا معنی پہاڑ ہے، اس کے پیچھے جا کے لوگ چھپ جاتے تھے، کیونکہ پانی سے، زلزلوں سے بچنے کے لیے، پانی کا جب یہ طوفان آتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس زمانے میں اس طرح کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ کلا لا وزر، وہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں وہاں بچنے کا.
وہاں الی ربک یومئذ المستقر، مجھے آپ کو تمام کو کہاں جانا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے پاس ہی جانا، وہیں ٹکانا ہے، وہاں کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کل قیامت کے دن انسانوں جنوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، جمع کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا معشر الجن والانس، اے انس و جنوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے انسان و جن جہاں بھاگنا چاہے بھاگو، لیکن تم میری پکڑ سے تم نہیں بھاگ سکتے، لا تنفذون الا بسلطان۔ وہی تمام لوگ جو ہے نا وہاں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کیا کریں گے؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم جو نیک عمل کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے، انسان جو برا کام کرتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بتائیں گے۔ اب یہ جو چیز ہوتا ہے، میں بولتا ہوں کہ آپ نے غلطی کیا ہے، آپ نہیں مانتے ہیں، میں پروف بتاتا ہوں بھائی آپ ہی نے غلطی کیا تو تب آپ مانتے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، وہاں کیا پروف ہوگا؟ بلکہ اللہ نے کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود گواہ ہے اس کا، خود انسان، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ، ہماری چمڑیاں گواہی دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ انسان دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد نہیں مانتے، لیکن وہاں غلطی کرے گا انسان، حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ گواہی دے گا، اس کا ران، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا ران گواہی دے گا تو نے غلطی کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے، اس کا ہاتھ گواہی دے گا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کل انسان خود گواہ ہوگا، خود انسان کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، انسان کا ران اس کے خلاف جو ہے نا گواہی دے گا۔ بلکہ جب انسان دیکھے گا کہ میرے بہت زیادہ غلطی ہو چکے ہیں، اللہ سے معذرت پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی سے ہو گیا چیز۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم عذر پیش کرتے ہیں، نہیں غلطی سے اس طرح ہو گیا، ٹرافک تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَهُ، وہاں ہزار عذر پیش کرو، کافر، اللہ تعالیٰ کافروں کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ کافر بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معلوم نہیں تھا اسلام کیا تھا، توحید کیا تھا، معلوم نہیں تھا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَهُ، اگر کافر کتنا بھی عذر پیش کرے لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کی عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہاں سے اللہ تعالیٰ وحی کا ذکر کرتے ہیں۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں تو آپ سے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، جبرائیل امین بولتے تھے کہ الرحمن، ہمارے نبی پیچھے پڑھتے تھے الرحمن، پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، کیوں؟ کہیں بھول نہ جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی تم اپنی زبان کو حرکت مت دو، صبر کرو۔ جبرائیل امین آئیں گے، پورا سورہ پڑھ کے چل جائیں گے، اس کے بعد آپ پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ جبرائیل امین کیا کرتے تھے، آ کے ایک آیت پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھتے تھے، پھر دوسری آیت پڑھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ الرحمن، پھر پیچھے پیچھے ہر آیت کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ ان علینا جمعہ، اے نبی جبرائیل امین جو بھی پڑھیں گے نا ہم تمہارے سینوں میں اس کو جمع کر دیں گے۔ ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کے بعد آپ بڑے آسانی سے آپ جو نا اس کو پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یہاں قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا جب بھی قرآن پڑھا جائے اب غور سے سنا کرو، غور سے جو نا آپ سنا کرو، اس کے پیچھے پیچھے مت پڑھو۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کا معنی جو نا ہم تم کو بتائیں گے۔ یعنی کہ یہاں الحمدللہ ہمارا سورہ قیامہ آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک ہماری تفسیر ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، نفس لوامہ بولتے ہیں کیوں تو صدقہ نہیں کیا، کیوں تو نماز نہیں پڑھا، یہ جو نفس جو بولتا ہے یہ نفس لوامہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کافر بولتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ہڈیوں کو بھی جمع کرے گا، بلکہ ہمارے پوروں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یہ جو فنگر پرنٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ بلکہ کافر ہمیشہ پوچھتے تھے قیامت کب ہے کب ہے، اللہ نے قیامت کی علامتیں ذکر کرتی ہیں۔ جب قیامت آئے گی یہ چاند کی روشنی پورا ختم ہو جائے گا، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ جب حشر کا میدان ہوگا انسان بولے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، وہاں کہیں بھی بھاگنے کا جگہ نہیں ہوگا، تمام لوگ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ وہاں انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، اب جو نیک عمل کرتے تھے، برا عمل، ہر چیز کے بارے میں انسان کو بتایا جائے گا۔ اس عمل کی گواہی خود انسان کے جسم جو ہے
انسان کا ہاتھ گواہی دے گا اے اللہ فلاں دن یہ انسان نے یہ گناہ کیا ہے، ہمارا ہاتھ ہمارا پیر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتی کہ اے نبی، جبرائیل امین جو وحی لے کر آتے تھے آپ خاموشی سے آپ سنو، ہم اس قرآن کو تمہارے سینے میں رکھ دیں گے، اس کے بعد آپ بڑے آسانی سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔